نور محمد صلی اللہ بہترین آواز ہے، نعت خوان ہے۔ بچوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ پہلا شعر جو ہے اس کو آستائی کہتے ہیں۔ آداب محفل، اس بارے میں بتائے اپنی۔ نعت خوانی کو ادب سے پیش کیا جائے۔ کہاں کہاں نعت خوانی کے لیے گئے ہیں؟ مدینہ منورہ میں سبحان پروگرام اللہ، ہوا تھا۔ بہت لکی جی بختاور وہاں ہو۔ میں نے کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں۔ کچھ نعت خوانی ذکر کے ساتھ یا دف کے ساتھ ہوتے؟ بزرگوں نے جس طرح پڑھا، جیسے سادہ پڑھنے والے نعت خواں تھے۔ آپ کے چینل کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم نظربان بلوچستان، فنکار کے ساتھ میں ہوں سلام صابر۔ ماہ رمضان مبارک، تمام مہینوں سے بہترین مہینہ ماہ رمضان۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ بہترین آواز ہے، نعت خوان ہے، تو آئیے آپ کو ان سے ملا دیتے ہیں۔ الحاج شیخ عبدالغنی چشتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتی صاحب خیریت سے ہیں؟ بہت شکر گزار ہوں نظربان چینل کا جو یاد کیا آپ نے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو کو پرنور بنائیں گے۔ بے آپ شک کی خوش نصیبی ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی خدمت۔ شیخ عبدالغنی صاحب، آپ جیسے میں نے صوبائی صدر بتایا، آداب محفل، تو اس بارے میں بتائے اپنی۔ آداب محفل نعت فیڈریشن پاکستان سطح پر ہے، یہ تقریباً 2 سال ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے۔ جی جی۔ کچھ خرافات ایسے نعت خوانی میں ہو رہی تھیں جس کے لیے ایک ادب کے لیے جو ہے نا انہوں نے کام شروع کیا، تاکہ محفلوں میں بے ادبی نہ ہو، نعت خوانی کو ادب سے پیش کیا جائے، اس کا یہ مقصد ہے۔ کوئٹہ میں بھی ہے آفس ہے ان کا؟ جی جی، کوئٹہ میں بھی ہے ان کا، 4 صوبوں میں صدور کوئٹہ ہیں میں ان کے۔ آپ صوبائی صدر ہے اور ان کے استاد بھی ہے، آپ پڑھا؟ جی جی جی، ایوان نعت اکیڈمی کوئٹہ بھی میں وہاں کا پرنسپل بھی ہوں۔ کافی شاگرد ہیں کوئٹہ میں میرے، ایسے بھی شاگرد ہیں جو قومی سطح پر اسلام آباد گئے ہیں اور پوزیشن لے کر آئے، 1st 2nd 3rd یہاں سے جو۔ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ 50 سال کا عرصہ ہو گیا۔ جی ہاں، مجھے نعت پڑھتے ہوئے زمانے طالب علمی میں، اسکول کے زمانے میں 5ویں 6ٹھی کلاس سے جو ہے۔ باتیں تو ہوتا رہے گا، میں کہتا ہوں کہ محفل خوبصورت ہو، اسٹوڈیو کی بھی خوبصورتی ہے، کچھ پیش کرے۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مکان میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل
گلو لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کہاں کہاں نعت خوانی کے لیے گئے ہیں؟ میں ماشاءاللہ اسلام آباد، لاہور، حیدرآباد، سبی، یہاں تک کہ میں سعودی عربیہ میں بھی محفل سبحان نعت میں اللہ، نے ماشاء انٹرنیشنل اللہ، سطح پر بھی انٹرنیشنل شرکت سطح فرمائی۔ پہ۔ جی جی۔ اور جو سالانہ کل پاکستان مقابلہ نعت ربیع الاول میں ہوتا ہے بچوں کا، تو میں کل پاکستان مقابلہ نعت میں جج ہوتا ہوں، صوبائی سطح پر پی ٹی وی کوئٹہ سینٹرز۔ تقریباً 15-18 سال سے ججمنٹ انجام دے رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ عمرہ کا ابھی آپ کی تیاری بھی ہے؟ جی جی۔ کتنے بار آپ گئے ہیں حج کے لیے؟ میں عمرہ کے ماشاءاللہ 2 حج کیے میں لیے؟ نے، ماشاءاللہ اور اس دفعہ دوسری مرتبہ عمرے پر جا رہا ہوں، یعنی چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ۔ وہاں پر۔ اچھا جیسے حاضری۔ آپ نے بتایا بیرون ملک انٹرنیشنل سطح پہ، کہاں پہ آپ نعت خوانی میں حصہ لیے؟ مدینہ منورہ میں سبحان پروگرام اللہ، ہوا تھا۔ بہت لکی ہو، جی جی، بختاور وہاں ہو میں نے ماشاءاللہ۔ ابھی کیا پڑھیں گے کیا سنیں؟ ابتدا میں نے حمد باری تعالیٰ سے کی، جی جی، اور ماشاءاللہ میرا بھی سفر ہے مدینے کا بھی، سبحان اللہ۔ اس حوالے سے چند اشعار نعت جی کے جی، پیش کروں جی گا۔ جی۔ جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں۔ کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو، کبھی ہم گنبدِ خضرا کو دیکھیں گے، کبھی خود کو، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں، کسی صورت یہاں پر اب
ہمارا جی نہیں لگتا، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، سبحان اللہ، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ اور ایک اختصاصہ ہے وہاں، جی عرض ہے جی جی، کہ اللہ پاک یہ حسرت پوری کرے۔ آمین۔ جب آئے موت خاک طیبہ جسم پر مل کر، جب آئے موت خاک طیبہ جسم پر مل کر، سپردے خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے سبحان اللہ میں، سپردے خاک کر دینا سجا کر ان کے کوچے میں، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں۔ سبحان اللہ۔ چشتی صاحب کتنے شاگرد ہیں آپ کے؟ میرے تقریباً کوئی 30 کے قریب بچیاں بھی ہیں؟ ہاں بچیاں ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، ماشاء مدارس میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا، خود آپ کس سے سیکھے، مطلب اس طرف رجحان کیسے ہوا؟ خود میں میٹرک میں نے سبی سے کیا ہے، تو میں میٹرک کے بعد کوئٹہ شفٹ ہو گیا تھا جاب کے سلسلے میں، تو وہاں پر گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول سبی میں ہمارے جو ادب کے استاد ہوتے تھے دیوان علی شاہ صاحب، تو وہاں پر وہ مجھے نعت پڑھایا کرتے تھے، اسمبلی میں بھی اور کلاس میں بھی سنا کرتے تھے، میرا شوق تھا۔ تو وہاں سے جب انہوں نے مجھے سنا، دیکھا آواز اچھی ہے، تو انہوں نے بھی محنت کی، تو پہلے استاد میرے وہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرے والد محترم بھی نعت پڑھا کرتے تھے، مجھے جمعے کو مسجد میں لے جایا کرتے تھے، تو میں وہاں بھی پڑھا کرتا تھا۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے پھر میں مقابلوں میں حصہ لیتا گیا، اور ماشاءاللہ پھر ڈویژن، صوبائی، قومی سطح پر، ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح۔ اچھا، کچھ اور پوچھتے ہیں، جیسے کچھ نعت خوانی ذکر کے ساتھ یا دف کے ساتھ ہوتے ہیں، جی اس جی، بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ذکر کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اگر ڈف کے ساتھ ہو جائے تو وہ مدینہ منورہ میں بچیوں شریعت نے جائز استقبال کیا تھا حضور پاک کا، اس میں کچھ گنجائش ہے، لیکن جو علماء مشائخ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نعت کو باادب طریقے سے، اور اس کی شاعری کلام کا انتخاب، اس کی ادب ادائیگی کے ساتھ، ادب۔ خوبصورت ہو، ادب کے ساتھ ہو، اور بزرگوں نے جس طرح پڑھا، جیسے سادہ پڑھنے والے نعت خواں تھے ہمارے جو اعظم چشتی رحمۃ اللہ جی علیہ، جی، اس طرز پہ جو ہے نا بزرگ یہی کہتے ہیں کہ نعت پڑھنے کا یہی انداز ہے۔ شیخ صاحب، اگر کسی کو نعت پڑھنے کا شوق ہو، دلچسپی ہو، تو اس کے لیے
کیا کرنا چاہیے مطلب؟ اس کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خدائے داد صلاحیت ہوتی ہے اس میں، آواز اس کی اچھی ہو، آواز خوبصورت ہو، پھر وہ نعت کا ذوق رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو، عشق رسول ہو، تو انشاءاللہ وہ نعت خواں بن سکتا ہے. صرف محنت کی ضرورت ہے، ریاضت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وہ اگر نعت پڑھنا شروع کریں گے تو کسی استاد کے پاس جا کر تھوڑی سی تربیت لیں تو انشاءاللہ. اچھا، آپ ایک استاد بھی ہے، آپ کے کافی شاگرد ہے، تو آپ کس طرح اس کو، جس کو ہم طرز بھی کہہ سکتے ہیں، دھن بھی، وہ کس طرح آپ مطلب سوچ کے دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بارے میں کیا مطلب پہلے معلومات تو ہے؟ میں انتخاب کلام دیکھتا ہوں کہ وہ کلام کس شاعر کا ہے. کچھ اساتذہ کے کلام ہوتے ہیں، کچھ نئے شاعروں کے ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر اس کی دھن سر لے جو ہے وہ میں ترتیب دیتا ہوں. اور بچوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ پہلا شعر جو ہے اس کو آستائی کہتے ہیں، جو اٹھانے مصرع والا ہے۔ شعر ہے کمپٹیشن میں جس کی زیادہ جی جی مارکنگ جی ہوتی ہے اس کو انترا کہتے ہیں، جو اٹھا کے پڑھا جی جی، جاتا ہے، جس میں مطلع شاعر ہے، کا مقطع نام ہوتا ہے۔ ہے. ہاں، وہ مقطع ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں پہلے ان کو آگاہی دینی پڑتی ہے، پھر اس طرز پر جو بچہ جو ہے اس حساب سے جو ہے. شیخ صاحب، ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت آپ شکریہ، تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیو کو خوبصورتی بخشا، پر نور بنائے. بہت 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 نوازش. اللہ مہربانی. پاک ان برکتوں سے آپ کو بہرور فرمائے، اور آمین آمین آپ کے چینل کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. آمین. میں بھی آپ کس سمے تمام آپ کی جو ٹیم ہے ان کا بےحد مشکور ہوں شکریہ. کہ آپ نے آپ کا مجھے اپنا چینل عزت. بہت شکریہ، نوازش. ہے، بڑی مہربانی. سلام صابر کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.